محمد وعلى محمد ورحمة صلوات برائے خوشنودی پنتن پاک بلندر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندر صلوات صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نال عليا مظهر العجائب والغرائب تجد انك في النوائب كل هم وغم سيء جليل بعصمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى بسم الله الرحمن الرحيم خمسة نطفي بأهل الوباء الهاتنا والمصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة بسم الله الرحمن الرحيم يا مخلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حولنا إلى أحسن الحال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا بالنبيين عربيين ورسول مدني بأخي أسد الله المسمى بعلي وبالزهراء بتول وبأمه ولدتها وبسبته وشبلهما نجل زكي وبسجاد وبالباكر والصادق حقا وبموسى ورضاء وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يظهر بالسيف بحكم أزلي وتقبل بقبول حسنا رب دعانا بعلي 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وروي عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت ما دخل علي برسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني يجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذك بالله يا عبط من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يطلع له كانه البدر في ليلة تمامه وقماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن عليه الصلاة والسلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رواية طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل حسننا والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعلمني أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا قرب والدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه الصلاة والسلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل الحسننا والكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن
بن ابي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك روايه طيبه كانها رايت اخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء فاقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا تاذنني ان اقبل معكم تحت الكساء فقال وقال له عليك السلام يا اخي ويا وصيه وخليفتي وصاحب لوائي قد نزلت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتاذنني ان اقبل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما تملى جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء وهو بيد الجنه للسماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ولمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن عابهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزينة ولا فلكا يدور ولا بحر ميت ولا فلك يسري الا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال امين جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة وبعض الرسالة هم فاطمة وعبدها وبالها وبنوها صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ سید زادی کی آمد پر ایک وقت بلند آواز سے بات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بودی تلاوت حدیث کے ساتھ وہ موضوع ہے چاہے صبح کو لمحوں میں شام کر دے پاک بی بی سید الطہرہ وہ سجیز کے ساتھ مرکبی کردار ہے جب رسول خدا کو ذوق محسوس ہوا اور پاک نبی کے گھر میں تشریف لائے اور ہاتھ میں چادر جوانی اڑا دیں پاک بی بی نے دی پھر امام حسن مصطفیٰ انہوں نے اجازت دی نانا جان اے اللہ کے رسول کو میں آرام چادر میں آ سکتا ہوں رسول پاک نے فرمایا ہاں میرے بیٹے آ جاؤ پھر امام حسین علیہ السلام انہوں نے اجازت مانگی اب دیکھیں اس حدیث کے سامنے بہت سارے اس کے اسباب اور بہت ساری تفصیلات ہمیں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا صرف ایک بات کروں گا کہ گھر میں بچوں کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ابھی چند دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ کرام صفیں لگی ہوئی اور امام حسین نے کسی آج تک نشیت کی 4 راتب اربع اور نسل سنت علیہ تسنت کی سیاست سے کسی نے لکھا ہو کہ امام حسین نے کسی سے اجازت لی ہو جا کر پشت نبی پہ اپنے نانا جان کی پشت پہ جا کے سوار ہو گئے رسول نے سجدے کو چھوڑ دیا لیکن نہ حسین کو ہٹایا نہ نماز کو چھوڑا ایک وقت نماز کے لیے حسین کو چھوڑنا دونوں ہی تم پر واجب ہیں اب آج کیا ایسا ماجرا ہے بسم اللہ آج کیا ایسا ماجرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اجازت امام حسن بھی لے رہے ہیں امام حسین بھی اجازت لے رہے ہیں پھر مولا کائنات ہے انہوں نے بھی اجازت لی پھر پاک بی بی سیدہ طاہرہ انہوں نے بھی اجازت لی گھر میں موجود ہیں اپنے گھر میں موجود ہیں چادر کے نیچے ہیں آج کوئی عجیب سی کیفیت ہے کہ رسول پاک سے سب اجازت لے رہے ہیں اس لیے کہ آج جو چادر کے نیچے ہیں وہ رسول کی مرضی سے نہیں وہ اللہ کی مرضی سے آج جو چادر تطہیر کے نیچے جو 5 انوار خمسہ موجود ہیں 5 نور آج یہ اللہ کی مرضی سے ہیں اور جب جبرائیل جن کا روز کا کام ہے اس گھر میں آنا جانا روز اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں یہاں سے رسالت کا پیغام لے کر جاتے ہیں لیکن آج پوچھ رہے ہیں یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون کیونکہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ پہلے جب اس گھر میں تشریف لاتے تھے وحی لے کر خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو سب پیارے ہیں محمد اور اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد
آج کیا مسئلہ ہے؟ سب کو جبرائیل پہچانتے ہیں، روز کا آنا جانا ہے، کئی دفعہ کا آنا جانا ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے کہ آج اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ کیوں کہ پہلے جب آتے تھے سید الانبیاء کا نور الگ ہوتا تھا، امیر المومنین کا نور الگ تھا، پاک بی بی سیدہ طہرہ کا نور الگ تھا، حسنین شریفین رحیمین کریمین عصمتین سیدین نہرین ان کا نور الگ تھا۔ آج جب یہ چادر کے نیچے تو 5 نور یکجا ہو گئے۔ سید الملائکہ ہے فرشتوں کا سردار جبرائیل، وہ بھی حیران ہو کے اللہ سے پوچھ رہے اللہ جن کی تو اتنی توضیحیں بیان کر رہے یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ جب رسول نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی ہیں، یہ میرے مناصر ہیں، یہ میرے مددگار ہیں۔ جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، کیوں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، پس تو ان پر رحمتیں برکتیں صلوات برکات کا نزول فرما اور رزق کو ان سے ایسے دور رکھ کر نہیں رکھ جیسے رکھنے کا حق ہے۔ پھر رحمت کبریائی کو بھی جلال آیا۔ پھر اللہ نے کہا او آسمان پہ رہنے والو، او فرشتوں سنو، میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانیہ لگایا، یہ شرق غرب بحر بر کل عالم جو میں نے بنائے اور اس میں دریا بنائے سمندر بنائے ان میں کشتیاں بنائی، کن کے لیے؟ یہ جو چادر کے نیچے 5 ٹن موجود ہے۔ پھر جناب جبرائیل نے کہا یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اور یہاں پر پھر فوجی تعارف کا جو معیار ہے وہ اللہ پاک نے وہ بھی بدل دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ بیٹھا ہو تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے۔ جب ایک محفل میں ایک بزرگ ہیں وہ میرے مہربان ساجد شاہ صاحب صلی اللہ سیدہ والے وہ تشریف فرمائے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے جعفر شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اب جب میں تعارف کرواؤں گا کسی سے تو یہ کہوں گا کہ یہ ساجد شاہ صاحب ہیں، یہ ان کے بیٹے جعفر ہیں۔ ایسے ہی نہیں، بزرگ سے بڑے سے تعارف ہوتا ہے۔ آج رسول پاک بھی موجود، پاک امیر کائنات بھی موجود، لیکن تعارف جو ہو رہا ہے وہ پاک بی بی سیدہ طہرہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ یہ حدیث کتاب میں جو پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو رہا ہے کہ رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، بطول کے رشتہ دار اہل بیت۔ مثال بھی اس کی آپ کو دے دیتا ہوں، بی بی ام سلمہ ہماری اماں امہات المومنین میں بہت بڑا مقام بی بی کا، تشریف لے کر آئی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول پاک نے فرمایا کہ تو خیر پر ہے، تیرا شمار نیک بیویوں میں ہے، لیکن یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ محمد کی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے ہے۔ کل ایمان نعرہ ہے حیدری کرتی ہے۔ اچھا یہ وہ معظمہ ہے چاہے صبح کو لمحوں میں شام کر دے، پاک بی بی سیدہ طہرہ یہ وہ معظمہ ہے چاہے صبح کو لمحوں میں شام کر دے اور تام خلد بری سے لے کر کنیز فضہ کے نام کر دے، اور اگر محمد پہ ذوف ہو تو شفاؤں کا انتظام کر دے، جو انبیاء بھی نہ کر سکے ہوں کسی کا بیٹا وہ کام کرے۔ میری کیا جرت کہ میں بتاؤں کہ ام ابیہا کی آن کیا ہے، خدا محمد علی ہی جانے کہ پاک زہرا کی شان کیا ہے۔ پاک بی بی کی عزت و عظمت پر ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صورت ہے گر عرش تو جوہر ہے خد و خال، صورت ہے گر عرش تو جوہر ہے خد و خال، جس طرح سے ذہن و صدف اور گوہر خیال، شبیر اور سیدہ میں بہتر ہے یہ مثال، معدن ہے سیدہ تو گوہر سیدہ کا لال، اور بچوں کی تربیت ہے صدا والدین سے، پرکھا گیا بطول کو اکثر حسین، جس کی ماں اتنی بڑی معظمہ ہے وہ حسین کیا ہوگا، جس نے سلام اس پاک بی بی پر جس نے امام حسین جیسا بیٹا دیا۔ اور بابا جی 4 مصرے پنجابی دے بڑے خوبصورت ذہن چاہ گئے کہ جڑا کل عالم دا چین ہوئے جدے قدماں وچ دارین ہوئے، اودی ماں دی عظمت کیا ہو سی جدے پتر دا نام حسین ہوئے۔ حیدری جو امام حسین علیہ السلام کی ماں، اور یہ پاک بی بی سیدہ طہرہ، میں انشاءاللہ اسی کے ساتھ انتہائی مختصر کر رہا ہوں تاکہ میرے واجب الاحترام تشریف فرمائیں اس کے بارے میں بات کروں۔ ایک ہر عورت جو ہے، ہر بچی جو ہے، اس کی 3 مدارج اس کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہر سب کے گھر میں میرے اپنے الحمدللہ 3 بیٹیوں کا میں بھی باپ ہوں مولا کے کرم سے، اور اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب کو کشادہ فرمائے، شرم اور پردے میں مزید اضافہ فرمائے، اور مخدرات عصمت کی کنیزوں میں ان کا شمار فرمائے۔ تو موجی 3 بڑے اہم سٹیجز ہیں۔ پہلا کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اللہ نے بیٹے کو نعمت کہا ہے، بیٹی کو رحمت کہا ہے، نعمت مانگ کے لی جاتی ہے، رحمت وہ خود عطا کرتا ہے۔
یہ اس کی کریمی ہے، رحمت وہ خود عطا کرتا ہے۔ پہلی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت اور تشریف لا اس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، پھر وہ اس کے نصف ایمان کی ضامن بن جاتی ہے۔ پھر اس کی جو سب سے بلند مرتبہ ہے، تو سب سے اس کا معیار کو بلند ہو جاتا ہے اس پہ کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کی جنت جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تین اہم ترین جو ہے نا عورت کی زندگی کے۔ اب پاک بی بی سیدہ طاہرہ کا معیار دیکھیں کہ وہ ان کے لیے رحمت اس گھر میں رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہے جو خود رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے، پھر اس کے نصف ایمان کی ضامن ہے جو خود کل ایمان ہے، پھر ان بچوں کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ نعرہ حیدری! وہاں صاحب پاک بی بی سیدہ طاہرہ کی عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے کہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے اور تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین پر گڑی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ اور ادب سے ثابت کیا مصطفیٰ نے جو پیغام تھا کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی لازم ہے احترام سیدہ کا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ باپ کے لیے آج تک نہ یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ واجب کہیں پر بھی کسی اصطلاح میں لے لیں بیٹی آئے باپ کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے۔ اگر جن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گاڑیاں رکھتے ہیں، رسول پاک نے مسواک کی، مسواک کر، کیونکہ یہ ماڈل رول ماڈل تھے، ہی لبادہ بشریت میں اس لیے تھے کہ ہمیں بتا سکے کہ زندگی گزارنے کی اسلوب کیا ہے۔ ہم ساری سنتے پوری کرتے ہیں، مسواک بھی باوجود ہم کرنا، لیکن آج تک کوئی بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جس کی تنظیم کرے نہیں۔ اگر رسول پاک بارہا کرتے تھے، یہ ساری سیاستہ سے لے کر شیعوں کی کتب اربع تک ساری کتابوں میں موجود ہے کہ رسول جب بی بی آتی تھی رسول پاک اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے تھے، پاک بی بی کو بٹھاتے تھے اور جب تک وہ تشریف فرما نہیں ہوتی تھی کھڑے رہتے تھے۔ اگر رسول اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت بننی چاہیے تھی، لیکن نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ رسول پاک نے خود کہا کہ میں بیٹی سمجھ کر احترام نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہم حجت خدا ہیں اور ہمارے لیے حجت ہماری دادی سیدہ زہرا ہے۔ پاک بی بی کی عزت و عظمت پر ایک دفعہ باوت بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بڑا خوبصورت ایام ہے، میلاد مصطفیٰ کی مجالس محافل ہر جگہ منعقد کی جا رہی ہے اور 12 سے 17 ربیع الاول تک مسلسل اور متواتر جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ مالک تمام شیعہ سنی برادران کو بامی اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ 4 مصرے قبلہ ایسے ہیں جو میری زندگی میں شاید اس سے بہتر، ابھی قبلہ حافظ صاحب بھی وہ پڑھ کے گئے ہیں، حافظ قاری ارشد صاحب بھی اس سے بہتر پڑھے ہی نہیں۔ وہ 4 مصرے جو ہیں وہ شاہ صاحب کی بات مکمل ہو جائے تو میں شاہ صاحب کو مخاطب کر کے شاہ جی 4 مصرے جو لکھے گئے ہیں، میں نے بڑے شعراء کو بھی پڑھا، جہاں تک دسترس تھی میں نے، میری عقل اور فہم جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک میں نے روح گردانی کی، ورک گردانی کی، کوشش کی اپنے معیار معرفت کو وہاں تک لے جاؤں، لیکن 4 مصرے اس معیار کے ہیں کہ میں بمانگے دہل کہہ رہا ہوں ممبر سے، اس معیار کے مصرے آج تک کم از کم میں نے جس نے لکھے کمال کر دیا، مولانا جامی کے، علامہ جامی کے لکھے ہوئے مصرے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس معیار کے مصرے شاہ جی اور لکھے ہوں۔ اب ہمارے ایک شاعر ہیں جناب شوکت رضا شوکت صاحب، اہل تشیع کے بہت بڑے خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، انہوں نے اس پہ گرہ لگائی ہے، انہوں نے اس کے سرکمسٹانسز کو بیان کیا ہے، جو اس کا ماحول ہے، جو پس منظر ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حجاب حق میں چلا گیا، وہ حجاب حق میں چلا گیا، بلغ العلا بکمالہ، وہ حجاب حق میں چلا گیا، معراج وہ حجاب حق میں چلا گیا، بلغ العلا بکمالہ، کہ وہ 2 جہان میں نور ہے، کشفت دجا بجمالہ، کہ وہ کبریا کا کلام ہے، حسنت جمیع خصالہ، یہ کسا کے تلے ہیں جو 5 تن، صلو علیہ وآلہ۔ حیدری! اور ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا،
سارے میرے لیے واجب الاحترام عزت مآب ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی شان رسول مقبول بیان کی ہے، اشعار میں کروں یا تقریر میں کروں، نثر میں کروں، جس میں بھی کروں، میں نے آج تک یہ اس رسول وہ رسول پڑھی ہی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ اوڑھنا تھا، نہ بچھونا تھا. وہ جو کائنات کو دے رہا ہے، جس کے نام سے ہی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، جس کا نام ہی اسم اعظم ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جس کا علی اتنا بلند ہے وہ رسول کتنا بلند ہوگا. جس کا علی اتنا بلند ہے وہ رسول کتنا بلند ہوگا. جس کا بیٹا حسین اتنا بلند ہے وہ رسول کیا ہوگا. جس کا حسن اور جن کی اہل بیت اطہار تھے، جو ہم پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک رسول کے خانوادے کو اجر رسالت ادا کرتے ہیں. رسول پاک نے اجر رسالت مانگا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے ان کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے. ہم جو ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نوگران کرتے ہیں، مجلس بپا کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں، یہ تمام امور اجر رسالت میں آتے ہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ضروری ہے تو پھر ان کی اہل بیت سے عشق کرنا واجب ہوگا. نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ کوئی اور کر لے، جنت کے سرداروں سے بیر اور بغض رکھ کے جنت میں جانے کی سب دعائیں کرے. میرے خیال میں اس صدی میں، اس پڑھے لکھے دور میں اس سے بڑا بے وقوف اور دنیا میں ہو گئی کوئی. ایسے ہی ہے نا کہ اللہ اس گھرانے سے محبت اور مودت کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. پھر جتنے بھی فضائل ہم علی کے پڑھ لیں وہ تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. علی کے فضائل اتنے بلند ہیں، ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو کیے ہی نہیں. ساری رسول کی حدیثیں، سب رسول کی ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور دریا ساہی بن جائیں اور لکھنے بیٹھے علی کے فضائل، تو پھر بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے. میری بات نہیں، کسی عالم مفتی فاضل کی بات نہیں، رسول کی حدیث اور مستند حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اب اس علی کے چھوڑ دوں میں نام حیدر تو میں کس کا نام لوں، اور وقت کا مرہب اٹھائے سر تو کس کا نام لوں، کر کو تلوار کے جوہر تو کس کا نام لوں، سامنے ہو گردر خیبر تو کس کا نام لوں. ایک محمد، ایک علی، ایک سیدہ، دو ان کے لال، اب ایسا کوئی نہیں جب ان سے بہتر تو میں کس کا نام لوں. نعرہ حیدری حاری ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، اور کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر. ہے جتنے سمندر تیری نالین کے اندر، ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں قلندر. اور میرا جو محمد ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو شان ذرا دے غلاموں میں. علی نے ہمیشہ اس بات پہ فخر کیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں انا عبید محمد، میں علی محمد کا غلام ہوں. لیکن خدا کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم اور شاہ صاحب کی فرش ازا کی قسم، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس میں رسول نے کہا ہو کہ یہ علی تو میرا غلام ہے. جب بھی کہا یہی کہا، علی تو میرا بھائی ہے، میں تجھ جیسا ہوں، تو مجھ جیسا ہے، تو ادھر بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. جب مہاجر و انصار کو بھائی بنایا گیا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، اسی طرح حضرت عثمان کو جناب صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے، سلمان کو ابو ذر کا بھائی، سب کو بھائی بنایا. ایک امیر کائنات اکیلے کھڑے مولا علی کھڑے اور کہا یا رسول اللہ کیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے؟ ہاتھ پکڑ کے کہا علی تو جہاں بھی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے. جو جس جیسا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا. تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں، ہم یہاں بھی بھائی ہیں، اس دنیا میں بھی بھائی ہیں. یہ عظمت ہے علی کی. ایک مقام پر کہہ رہے ہیں جناب علی وہاں پر حدیث بیان کرتے تھے، پوچھا یا علی اب یہ میری شاہ صاحب کہ ہارلے یہ میری بات نہیں ہے، ہارلے یا کسی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی حنفی اہل حدیث کسی کی نہیں، بلکہ جس نے لکھا وہ غیر مسلم ہے. ہارلے بہت بڑا ایک مفکر تھا، جس نے تجزیہ نگار تھا، جس نے پرسوں ریسرچ کی اور ایک کتاب لکھی. اس کے نام سے انگلینڈ میں ایک شہر ہارلے آباد ہے. اس نے کہا تھا اپنی جو کتاب میں مقدمہ اس نے لکھا، اس نے شاہ صاحب امیر کائنات کا ایک فرمان پڑھا تھا. جو فرمان تھا کہ مولا جائے نماز پر کھڑے ہیں. اب پوچھنے والے نے اس وقت سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیں کہ انڈے دینے والے اور بچے دینے والے جانوروں میں فرق کیا ہے؟ مولا کائنات نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا کہ جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. لکھنے والے نے یہ تحریف کر دیا. جہاں تک ہم نے تو پڑھ لیا، ہم نے تو اپنے مولا کے 2 نعرے لگا دیے، جو ہمارا معیار تو اتنا تھا. لیکن یہ جو انگریز ہیں یہ بڑے تحقیق کرتے ہیں. اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا کہ میں اس پہ تحقیق کروں گا. اس نے سال لگا دی، سال زندگی گزار دی، اور آخر پہ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ
میں نے پوری دنیا میں ہر جگہ میں گیا ہوں اور ہر جگہ پہ جا کے میں نے ریسرچ کی ہے. جعفر شاہ جی وہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے میں نے ریسرچ کی ہے, کہیں پر مجھے کوئی ایسا جانور, ایسا کوئی چیز نہیں ملی کہ جس کے کان باہر ہو اور وہ انڈے دے, اور کوئی ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ جس کے کان اندر ہو اور وہ بچے دے. اگلی بات وہ جو لکھتا ہے, اس نے کہا یا تو یہ کائنات بنانے والا یہ مسلمانوں کا علی خود ہے, یا جب یہ کائنات بن رہی تھی یہ ساتھ موجود تھا. اب مولا اسی طرح بیان کر رہے ہیں ممبر پہ, جو بوشی سلونی پیار. اسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ ہر بات کا ایک جو آپ سے سوال کیا جائے حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, اور کہاں سے پوچھ رہے ہو جواب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. مولا نے کہا کہ تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5. کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا میرے سامنے آیا ہے, سامنے ہر وقت میں دیکھتا ہوں 5 انگلیاں. مولا نے کہا بس یہ پوری کائنات علی کے سامنے آئی ہے, علی کے سامنے پوری کائنات آئی ہے. پوچھا مولا آپ نے جو یہ علم کی لی, مولا علی فرماتے کہ میں نے یہ جو علم کی سارا جو میرا معیار ہے, جو آج میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں, یہ زبان رسالت چوسنے کی وجہ سے علی کو یہ حاصل ہوا ہے. اب ایک یہودی وہاں موجود تھا, فوراً پاؤں پہ گر گیا. اس نے کہا یا علی خدا کی قسم مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے. کیوں کہ جس کا وسیع اتنی معرفت والا اس کا نبی کس معیار پہ ہوگا. اب اس نے تو کلمہ پڑھ لیا, ہاتھوں کو بوسہ دے دیا, ایک منافق کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا علی پھر تو آپ کا کمال نہ ہوا, پھر تو یہ سارے کا سارا زبان رسالت چوسنے کی وجہ سے علم ہے آپ کے پاس. علی نے کہا بکواس بند کر, ابھی تو نے صرف لاب دیکھا ہے, خون تو دیکھا ہی نہیں ہے, ابھی خون کی تاثیر تو باقی ہے. کل ایمان نعرہ حیدری. فقال امین جبرائیل یا رب اعتذر لي ان اعبد الا الذي يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك فعبد امین جبرائیل قال السلام عليك يا رسول الله على علي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مديه ولا قمرا مريدا ولا شمسا مزيده ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لعجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم وهل تؤذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا عمي نبي الله انه نعم قد اذنت لك ودخل جبرائيل معنا قتل الكسائف وقال لأبي ان الله قد اوحى اليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوس هذا قال النبي والذي بعثني بلقب نبي واصطفاني برسالة ما ذكر خبرنا هذا ما فلأهل الأرض وفيه جمع نشمتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وافت بهم الملائكة واستخرجتهم إلا أن يتفرقوا. قال علي رضي الله عنه هذا الشيطان ورب القابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألني علي والذي بعثني بلقب نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا فيما فلأهل الأرض وفيه جمع نشمتنا ومحبين وفيهم معموم إلا وفرج الله وموت ولا محموم طالب حاجة بابا الله قال عليه رضي الله عنه الشيخ ابراهيم الخابة العالى وبك فاطمة من تفاطر السماوات والأرض وبك حسن من المحسن وبك حسين من تقدم الرسال وبك أئمة الستة المعصومين من ذرية حسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سلامت رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظیم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا سری رضا یا سری رضا یا سری رضا یا سری رضا. یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ, یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ, یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ, یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ, شہید کربلا کی شہادت کا واسطہ, بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ, باقر کے الوہین کی وسعت کا واسطہ, صادق کے پاک قلب کی صداقت کا واسطہ, موسیٰ کے صبر اور استقامت کا واسطہ, یا رب تجھے رضا کی رضائیت کا واسطہ, یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ, یا رب تجھے نکی کی نکاوت کا واسطہ, معصوم عسکری کی حیبت کا واسطہ اور امام العصر کی حیبت کا واسطہ. 14 کے فیض سے تو ہماری حاجت روائی کر, اے پروردگارہ تو ہماری مشکل کشائی کر. یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دست بادواں ہیں میرے خالق و مالک اللہ,
ان پاکیزہ ایام کا صدقہ تمام فرش عزا پر تشریف لانے والے حاضرین کی جتنی دلی حاجات و مناجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ سادات الزام کی یہ سید محنت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مالک سید یونس شاہ صاحب، ان کے برادر جناب ڈاکٹر سید شاہد شاہ صاحب کو اور ان کے پسران کو میرے مالک و خالق اللہ تمام برادران کے میرے مالک ان کو سوائے اس پورے گھروانے کی اور میری محترم اور مرشد زادیاں سیدزادیاں جو اس خانوادے کی مستورات ہیں ان کو میرے مالک و خالق اللہ تمام کو سوائے غم حسین کے دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما۔ میرے مالک انہوں نے فرش عزا گھر میں بچھائی ہے، تلویزی علوم محمد و آل محمد میں ناشر معاون اور مددگار بنے ہیں، اور انہوں نے پاک بی بی سیدہ طاہرہ کو اپنی جدہ کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ معصومین علیہ السلام کو فرش عزا بچھا کر گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ میرے مالک و خالق اللہ ان کو من جملہ جتنی بھی پریشانیاں آلام تکلیفیں ہیں اس ذکر پاک کا صدقہ دور فرما۔ میرے مالک ان کے عزت وقار روزگار میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ ان کی بھابھی محترمہ ڈاکٹر شاہد صاحب کی زوجہ بیمار ہے، علیل ہے، مضطرب ہے، مزمل ہے، میرے مالک یہ فطرس کے طبیبوں کا در ہے، یہاں سے ملائکوں کو شفا ملتی ہے۔ باطر حسین سے لاکھوں فرشتے فیض، فطرس کا بخت تیز تھا، مشہور ہو گیا۔ میرے مالک کائنات میں اس سے بڑا شفا خانہ اور ہے کوئی نہیں۔ میرے کریم مالک ان پاکیزہ ہستیوں کا صدقہ میرے مالک جن کے وسیلے کو جن کے واسطے کو تو پسند کرتا ہے میرے مالک ان کی مومنہ مخصوصہ کو مکمل طور پہ صحت کاملہ شفا کلی عطا فرما۔ میرے مالک بن جملہ حاضرین و ناظرین میں سے جو بیمار ہے، علیل ہے، مضطرب ہے، مزمل ہے، صاحب فراش ہے، بستر علالت پر ہے، میرے مالک تمام کو صحت کاملہ شفا کلی عطا فرما۔ میرے مالک سید عمران شاہ صاحب جن کو یہ ساؤنڈ لگا ہے اور وسیلہ بنے ہوئے پیام بلا وضع کو دنیا میں نشر کرنے کا یوٹیوب چینل ہے ان کا، میرے مالک و خالق اللہ ان کے رزق مال بخت میں مزید اضافہ فرما، عزت و وقار میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، انہیں اولاد دی ہے زندگی سے تو غلامتی والدین کا تابع فرما بنا۔ میرے مالک و خالق اللہ جعفر شاہ صاحب کو اپنے امتحانات میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ تجھے اپنی کریمی اور رحیمی کا صدقہ جتنے یہاں پر فرش عزا پہ تشریف فرما ہے برادران، میرے مالک و خالق اللہ جن کے جو مرحومین دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور بالاخص سید یونس کاظمی صاحب اور ان کی اہلیہ کے مالک درجات کو عالی و متعالی فرما۔ میرے مالک اس مجلس عزا کا جتنا بھی اجر ہے ہم ان کو ایصال کریں گے، ان کو بھیجیں گے، ان کے نام اعمال میں میرے مالک مزید اور 52 دفعہ قرآن پاک کا ختم اور 5 لاکھ دفعہ جو درود پاک کی سید جلیلہ کی گئی پڑھا گیا ان کے میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں 72 تن شہداء کی بارگاہ میں شہداء معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پنجر پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اصحاب باوفا کے رسول پاک کے باوفا اصحاب کے صدقے میں میرے مالک و خالق اللہ ان کا جتنا بھی اجر ہے ان میں کئی گنا اضافے کے ساتھ یہ سید یونس کاظمی صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے مالک بن جملہ جتنے یہاں پر شرکا بیٹھے جن کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے رہی ملک عدم ہو گئے اور ہمارے ایک بہت پیارے دوست سید خشور الحسن نقوی صاحب کاروان کے سالار تھے، کل کربلا مولا میں وہاں پر اور مقام اون محمد پر جہر فانی کو رخصت کر کے وہ اپنے خدا کے اور رسولین علیہ السلام کی برگاہ میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ کیا، میرے مالک ان کے درجات کو عالی متعالی فرما۔ میرے کریم مالک میرے رحیم مالک تجھے اپنی عزت و وقار کا واسطہ جلال و اکرام کا واسطہ آخری دعا ہے اور آپ نے اس پر بھرپور طریقے سے آمین کہنی ہے۔ میرے ساتھ ذہنوں کو کبریا کی طہارت نصیب ہو، عیسیٰ کے پیشوا کی بشارت نصیب ہو، یا رب تجھے حسین کے سجدوں کا واسطہ ہم سب کو بحرانی کی زیارت نصیب ہو۔ میرے مالک و خالق اللہ ہمارے حقیقی وارث ان پرسوں کے حقیقی وارث جن کی ہم ریت ہیں ہمارے آقا و مولا امام زمان اجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم سب کا شمار سرکار کے نوکروں چاکروں اور خدمتگاروں میں فرما۔ تمام تر حاجات و مناجات کی قبولیت کے لیے، فرش عزا کی قبولیت کے لیے، سید میرے واجب الاحترام سید شاہد کاظمی صاحب کی بلند بختی کے لیے اور ان کے خانوادے کی خیر کے لیے اور اپنی تمام تر تکلیف آلام کو دور کرنے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آؤ سید۔